السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے قسم کھانے سے متعلق مسائل بیان کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث پڑھیں، تو یہ قرآن کریم کی آیات اور یہ احادیث یہ قسم سے متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا لغو قسموں کے اندر۔ جو تمہاری لغو قسمیں ہیں اللہ اس میں تمہارا مواخذہ نہیں کرتا، یعنی کہ نہیں فرماتے۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن اللہ مواخذہ فرماتے ہیں ان قسموں پر کہ جن قسموں کا تم نے عقد کیے ہے، کہ جن قسموں کو تم نے باندھا ہے، کہ جن قسموں کو تم نے مضبوط کیا ہے۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ اسی جیسی ایک اور آیت پیچھے بھی گزری ہے: لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، کہ اللہ جو ہے وہ لغو قسموں کے اوپر تمہارا مواخذہ نہیں فرماتے، لیکن اللہ ان قسموں کے اوپر تمہارا مواخذہ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے دلوں نے کمایا ہے۔ یعنی جو قسم جان بوجھ کر کھائی جائے اور جھوٹی کھائی جائے، ان قسموں کے اوپر اللہ جو ہے مواخذہ فرماتے ہیں۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قسم کی 3 قسموں کو بیان فرمایا ہے۔ توجہ فرمائیں۔ پہلی قسم یہ ہے، پہلی صورت یہ ہے کہ قسم جو ہے کسی گزشتہ واقعے پر، کسی گزشتہ بات پر جان بوجھ کر کھائی جائے اور وہ آدمی اس قسم کھانے کے اندر جھوٹا ہو، یعنی جان بوجھ کر وہ کسی گزشتہ بات کے اوپر جھوٹی قسم کھائے، تو شریعت میں اس کو یمین غموس کہا گیا ہے۔ یمین غموس، غموس کے معنی ہے ڈبونا۔ تو یہ قسم بھی مسلمان کو اللہ کی ناراضگی کے اندر اور گناہ کے اندر ڈبو دیتی ہے، اس لیے اس کو یمین غموس کہا گیا ہے۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں
اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی گزشتہ بات پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائیں. مثلا ایک آدمی زید یوں کہے یا کوئی آدمی یوں کہے کہ بھئی میں نے یہ کام نہیں کیا، حالانکہ اس نے وہ کام کیا ہے. جھوٹ بول کر یہ کہے کہ خدا کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، حالانکہ اس نے وہ کام کیا ہے. تو وہ اپنی اس قسم کے اندر پوری طور پر جھوٹا ہو تو ایسی قسم کو یمین غموس کہا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اللہ ایسی قسموں کے اوپر مواخذہ فرمائیں گے قیامت کے دن کہ جو تمہارے دلوں نے کمایا ہے. مطلب کہ جو جان بوجھ کر ہم نے جھوٹی قسم کھائی ہے، قیامت کے دن جو ہے اللہ اس کا مواخذہ فرمائے. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایسی قسم کے اوپر کفارہ تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ مسلمان نے جو جھوٹی قسم کھائی ہے اس کے اوپر وہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرے. اگر توبہ اور استغفار کرے گا تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا. تو یہ تو ہو گئی یمین غموس. دوسری صورت کیا ہے کہ آدمی گزشتہ کسی بات کے اوپر قسم کھائے لیکن وہ اپنے گمان کے مطابق سچا ہو، اپنے گمان کے مطابق سچا ہو، لیکن واقعے کے اندر یہ بات نہ ہو، حقیقت کے اندر یہ بات نہ ہو. مثلا اس نے یہ کہا کہ بھی زید آ گیا ہے، تو اس نے زید کے مشابہ کسی آدمی کو دیکھا، زید کی شکل کا کوئی آدمی دیکھا، تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم زید آ گئے. جب وہ بات پتہ کرائی گئی کہ زید تو نہیں آیا تھا، اب اس نے اپنے گمان کے مطابق بات تو سچ کی، قسم اس نے سچی کھائی، لیکن چونکہ اس نے واقعے کے خلاف قسم کھائی ہے تو شریعت کی اصطلاح میں ایسی قسم کو قسم لغو کہتے ہیں، یمین لغو. تو علماء یہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں بلکہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ جو تمہاری لغو قسم ہے کہ یعنی تم نے کھائی تو جھوٹی قسم، لیکن اپنے گمان کے مطابق تم سچے تھے، تو اس لیے اللہ ایسی قسموں کے اوپر تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گی. اب بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے منہ سے قسم کا لفظ نکل جاتا ہے تو جو انسان کے ارادے کے بغیر قسم نکل جائے اس پر کوئی ارادہ نہ ہو تو اللہ اس پر بھی کوئی مواخذہ نہیں فرماتے. اس کو یمین لغو کہتے ہیں. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایسی قسم کے اوپر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے اور اس کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں ہے. یہ دو قسمیں تو مکمل ہو گئی. تیسری قسم کیا ہے؟ تیسری قسم ہے یعنی کہ یمین منعقدہ، یعنی آدمی جو ہے آئندہ زمانے کے اندر کسی کام کے کرنے کی یا نہ کرنے کی قسم کھائے. یعنی یوں قسم کھا لے، کرنے کی قسم یوں کھائے، مثال کے طور پر وہ یوں کہے کہ میں زید کو 100 روپیہ دوں گا یا 1000 روپیہ دوں گا، ٹھیک ہے جی. یا وہ یوں کہے کہ اللہ کی قسم میں نماز نہیں چھوڑوں گا، آئندہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، یا میں فلاں کو 1000 روپیہ دوں گا اللہ کی قسم. تو ایسی یمین منعقدہ کہلاتی ہے. اب قسم کھانے سے اس کی قسم ہو جائے گی، اب اس قسم کو ادا پورا کرنا ضروری ہے. اگر اس نے یوں کہا کہ اللہ کی قسم میں زید کو 100 روپیہ دوں گا یا 1000 روپیہ دوں گا، یا اس نے کہا کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، تو اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں. اب اس کو یہ قسم جو ہے پوری کرنا ضروری ہے. اگر اس نے قسم کو توڑ دیا تو اس کے اوپر کفارہ ہے. صرف یہ تیسری صورت ہے، علماء یہ فرماتے ہیں، اور قرآن کے اندر بھی یہی ہے کہ جس کے اوپر کفارہ آیا ہے. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ. پہلی دو قسموں کے اوپر کفارہ نہیں، اس تیسری قسم کے اوپر اللہ نے کفارہ بیان کیا ہے کہ
ہم یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا ان کو کپڑا پہنائیں. 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا کپڑا پہنا دیں. علماء یہ فرماتے ہیں کہ کھانا کھلائیں 2 وقت کا. کتنے وقت کا جی؟ 2 وقت کا کھانا کھلائیں اور 10 مسکینوں کو کھلائیں. اگر 10 مسکین جمع نہ ہو سکتے ہوں تو آپ یوں کریں کہ 2 مسکینوں کو یا 3 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. 2 مسکینوں کو یا 3 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں تو ان کو 2 مسکین یا 3 مسکین، اسی طرح جب وہ 10 پورے ہو جائیں تو آپ کا کفارہ پورا ہو جائے گا. اسی طرح اگر آپ کھانا نہیں کھلا سکتے تو آپ جو ہے کپڑا پہنا دیں 10 مسکینوں کو، یعنی کہ جس کے اندر شلوار بھی ہو اور قمیض بھی ہو، دونوں ہوں. یہ بھی نہ ہو سکتا ہو تو آخری درجہ یہ ہے کہ ہم 3 روزے رکھیں. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ 3 روزے پیدر پہ یعنی کہ مسلسل رکھنے، ان کے درمیان میں ناغہ نہیں کرنا. اگر ناغہ ہو گیا تو پھر 10 روزے رکھنے پڑیں گے. تو یہ کفارہ ہے یمین منعقدہ کا. اسی کا ہم نے کفارہ دینا ہے تیسری صورت کا. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو تیسری صورت ہے اس میں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر قسم کو توڑنا واجب ہے اور بعض صورتیں ایسے ہیں کہ اس کے اندر قسم کو پورا کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے یہ قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں اپنے بھائی سے نہیں بولوں گا، گناہ کے اوپر قسم کھا لی. تو اب ایسی قسم کو توڑ دینا واجب ہے، اس کا کفارہ ادا کرے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ایسی بات کے اوپر قسم یعنی کسی بات کے اوپر قسم کھائے پھر وہ اس کے علاوہ کے اندر بہتری دیکھے تو اپنی قسم کو توڑ دے اور کفارہ ادا کرے. ایک واقعہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے میرے چچا کا ایک بیٹا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ کہ جب مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے میں اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھے پیسے بھی نہیں دیتا اور میرے ساتھ احسان سلوک بھی نہیں کرتا، لیکن جب اس کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ میرے پاس آ جاتا ہے مانگنے کے لیے. تو یا رسول اللہ میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ نہ ہی میں اس کو پیسے دوں گا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ احسان سلوک کروں گا. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم اپنی قسم کو توڑ دو اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ بات کرو کہ جو تمہارے لیے بہتر ہے. اب بہتر کیا ہے کہ کسی مسلمان سے قطع تعلقی کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتی من حرم، کہ جو محروم کرے اس کو بھی عطا کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی قسم کو توڑ دو اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو. تو کسی گناہ کے اوپر قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے. تو ایسی قسم کو توڑ دینا ضروری ہے اور اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے. دوسری صورت کیا ہے؟ یعنی کہ میں نے آپ کو پہلے یہ بات عرض کی کہ تیسری جو صورت ہے اس کے اندر بعض صورتوں کے اندر قسم کو یعنی کہ توڑنا ضروری ہے اور بعض صورتوں کے اندر قسم کو پورا کرنا ضروری ہے. اب مثال کے طور پر ایک آدمی نے قسم کھائی کہ بھی میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا، ٹھیک ہے جی، میں ہمیشہ صلہ رحم، اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں اس کے ساتھ احسان سلوک کروں گا، میں زنا کبھی نہیں کروں گا. تو جو نیکی کی جتنی بھی قسمیں ہیں اگر وہ نیکی کی کوئی قسم کھائے نماز پڑھوں گا یا نوافل پڑھوں گا، ٹھیک ہے جی، جھوٹ نہیں بولوں گا، تو ایسی قسم کو پورا کرنا ضروری ہے. ایسی قسم کو پورا کرنا ضروری ہے. اگر وہ قسم کو توڑ دے گا تو گنہگار ہوگا، گنہگار بھی ہوگا اور اس کو کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا.
اب وہ کفارہ وہی ہے کہ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کیا کہتے ہیں 10 وہ مسکینوں کو کپڑا پہنا دے. اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر 3 روزے مسلسل پے در پہ رکھے. یہ مسائل ہیں قسم کے بارے میں. اس کے ساتھ اب دوسرا، یہ تو پوری تفصیل ہو گئی قسم کے بارے میں کہ یمین غموس اور یمین لغو اور یمین منعقدہ، اور یمین منعقدہ کے اندر جو تفصیل ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ بھی آپ سن لیں کہ اگر ہم نے قسم کھانی ہے تو ہم قسم صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی کھائیں، غیر اللہ کی قسم نہ کھائیں. غیر اللہ کی قسم کھانا یہ حرام ہے. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، کہ اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی قسم کھاؤ. اللہ تم کو اس سے منع کرتا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی تم میں سے قسم کھانے والا ہے بس چاہیے کہ وہ اللہ کی قسم کھائے. اگر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے. دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جو آدمی اللہ کے غیر کی قسم کھائے تحقیق اس نے شرک کیا. علماء یہ فرماتے ہیں یعنی اس نے شرک والا کام کیا. مشرک لوگ جو ہے وہ غیر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، وہ بتوں کی قسمیں کھاتے ہیں. مسلمان جو ہے، مسلمان کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ کے نام کی قسم کھائے. ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحلفوا بآبائکم، کہ تم اپنے باپ دادوں کی قسم نہ کھاؤ، ولا بأمہاتکم، اور نہ ہی اپنی ماؤں کی قسم کھاؤ، ولا بالانداد، اور نہ ہی بتوں کی قسم کھاؤ. اگر قسم کھانی ہے تو اللہ کی قسم کھاؤ، اور قسم ہی اس وقت کھاؤ کہ جب تم سچے ہو، اپنی بات کے اندر سچے ہو، جھوٹی قسم مت کھاؤ. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان تمام احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم صرف اللہ کے نام کی قسم کھائیں. اللہ کے نام کی، تیرے سر کی قسم، تیرے بچوں کی قسم، تیرے بھائی کی قسم. ہاں جی، حتیٰ کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ قرآن کی قسم بھی نہ کھائیں. ہاں قرآن اللہ کا کلام ہے، قسم کھا تو سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ صرف اللہ کا نام سب سے بڑا ہے. قرآن ہے تو اللہ کا کلام، لیکن اول صورت کیا ہے کہ ہم اللہ کے نام کی قسم کھائیں. قرآن کی قسم کھانے کو بعد علماء نے جائز لکھا ہے، لیکن سب سے اعلیٰ کیا ہے کہ اللہ کے نام کی قسم کھائی جائے، یا اللہ کے کسی جو صفاتی نام ہیں ہم اس کی قسم کھائیں. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قسم بھی نہ کھائیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا من حلف بغیر اللہ، کہ جس نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی فقد اشرک، تحقیق اس نے شرک کیا. اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قسم بھی نہ کھائیں. اللہ کے رسول کے نام، یعنی کہ اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں لیکن رسول کے نام کی قسم نہیں کھا سکتے. بعض لوگ ہوتے ہیں بچوں کی قسم کھائے، تیرے سر کی قسم، میرے سر کی قسم ہے جی، باپ کی قسم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے منع فرمایا ہے. تو پہلا مسئلہ کیا مکمل ہوا کہ ہم صرف اللہ کے، یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا کہ ہم صرف اللہ کے نام کی قسم کھائیں، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم نہ کھائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی اس سے جو دوسرے مسائل ہیں کچھ، وہ انشاءاللہ تعالی دوسرے درس کے اندر بیان کیے جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.